یاد رکھیں کہ مال میں کثرت، بہت زیادہ مال کا آ جانا یہ کامیابی نہیں ہے، مال کے اندر برکت کا آ جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ کیونکہ جس مال کے اندر اللہ برکتیں پیدا فرما دیتا ہے، اور جب بندہ مال کے اندر برکت کی دعائیں کرتا رہتا ہے تو مال اگر کم بھی ہونا تو اس انسان کو اللہ کریم سکون عطا فرما دیتا ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے برکت کا مطلب ہی یہ ہے خیر، بھلائی، سکون۔ انسان کے پاس مال کم ہو اور حلال ہو تو اللہ کریم اسے قلبی اور ذہنی اور جسمانی اسے سکون بھی عطا فرما دیتا ہے، مگر مال اگر بہت زیادہ ہو، کثرت ہو، تو کہیں نہ کہیں بے سکونی بھی آ جاتی ہے، پریشانیاں بھی آ جاتی ہے، الجھنیں بھی آ جاتی ہے۔ اس لحاظ سے اللہ سے کثرت، بہت زیادہ کا سوال نہ کریں، بلکہ اللہ سے ہمیشہ برکت کا سوال کریں۔ ایک انسان کے پاس تھوڑا مال ہے، اللہ نے اس میں برکتیں عطا فرما دی، بیماری سے اسے محفوظ رکھ دیا، دنیاوی پریشانیوں سے محفوظ کر دیتا ہے، ذہنی الجھنوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ لیکن انسان کے پاس مال بہت زیادہ ہے، بیماریاں آ گئی کہ زمین و جائیداد کو بیچنے کی نوبت آ گئی، دنیاوی پریشانیاں آ گئی کہ اپنے حلال کو داؤ پہ لگا کر حرام کی طرف بڑھنا پڑا، تو آپ سوچیں کثرت یہ بے سکونی کا سبب ہے۔ قلت کے اندر، کم کے اندر اگر برکت ہو تو یہ سکون کا سبب ہے۔ اس لحاظ سے کثرت نہیں بلکہ برکت کی ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کریم نے برکت جس میں پیدا فرما دی اس کے اندر اللہ سکون بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ اور ایک چیز کو سوچیں نا، برکت اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے۔ اس لحاظ سے جب ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ تم پر سلامتی ہو، تم پر اللہ کی رحمتیں ہو اور تم پر اللہ کی برکتیں ہو۔ آپ سوچیں کہ سلام کو معاشرے میں عام کرنے کا پیغام اسلام نے دیا، اور اس سلام کے اندر، دعا کے اندر جب سلامتی کی دعا شامل کی گئی، رحمت کی دعا شامل کی گئی، تو اس کے اندر برکت کی دعا بھی شامل کی گئی، اور یہ ذہن یہ دیا گیا کہ مسلمانوں کو یہ ذہن دیتا ہے کہ مسلمان کثرت کی نہیں بلکہ برکت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اگر ہم برکت کو بھول جائیں اور خوب مانگتے رہیں کہ مولا ہمیں اتنا دے دے، اتنا دے دے، تو گویا کہ ہم اسلامی تعلیمات کے خلاف جا رہے۔ ہمیں کثرت کا سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں برکت کا سوال کرنے کی۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، ہمیں نماز کے اندر جو درود کا طریقہ بیان کیا گیا اس کے اندر بھی برکت کی تعلیمات ہمیں دی گئی ہے۔ مگر عالم یہ ہے کہ آج کا انسان حلال اگر کم ہو تو اس پر راضی ہی نظر نہیں آتا، اس کے اندر برکت کی کبھی دعا کرتا نظر نہیں آتا ہے، بلکہ عالم تو یہ ہے کہ جب بھی آج سوال کر رہا ہے تو مولا خوب عطا فرما، خوب عطا فرما، خوب عطا فرما کی دعائیں کر رہا ہے۔ یاد رکھیں زندگی میں کثرت کا سوال نہیں، اللہ سے برکت کا سوال کریں، اللہ کریم اس کے اندر جب برکتیں پیدا فرما دے گا تو بہت ساری الجھنوں سے آپ کو محفوظ بھی فرما دے گا۔ اور بالخصوص مال کے خرچ کرنے کے معاملے میں بے اعتدالی کے شکار نہ ہو۔ انسان سب سے زیادہ مال اسراف کیوں کرتا ہے؟ لا علمی کی بنیاد پر، جہالت کی بنیاد پر۔ اگر اللہ نے دولت دی ہے تو ہمیں کہاں خرچ کرنا ہے اس کا علم ہی نہیں ہے۔ اس لحاظ سے اللہ نے جن کو مال و دولت دی ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ علماء کرام سے، مفتیان کرام سے رجوع ہو، ان سے مشورے لیں کہ اسلام نے ہمیں مال خرچ کرنے کا کہاں پیغام دیا ہے اور جہاں ہمیں خرچ کرنا ہے کس طریقے سے خرچ کرنا ہے۔ جب اس کا علم ہو جائے گا تو انشاءاللہ العزیز ہم حلال خرچ کریں گے اور صحیح جگہ پہ خرچ کرتے ہوئے۔ دوسری جو وجہ ہے کہ انسان کے مزاج میں اتنا غرور اور تکبر پیدا ہو چکا ہے کہ انسان دوسروں پر برتری کے لیے اسراف کا شکار ہوتا ہے۔ میرے بھائی نے اپنے بیٹے کی شادی ایسے دھوم دھام سے کی ہے تو ہم اس سے بڑھ کر کریں گے، اور بڑھ کر کریں گے یعنی اس سے آگے ہم نکل جائیں گے۔ اب اس کے لیے مال نہ ہو تو پھر لون پہ پیسہ لیتا ہوا نظر آ رہا ہے، سود پہ لیتا ہوا نظر آ رہا ہے، قرضے پہ لیتا ہوا نظر آ رہا ہے،
گویا کہ معاملہ یہ ہوا کہ انسان صرف برتری اور غرور کی وجہ سے انسان مالی معاملے میں حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف قدم بڑھاتا ہوا نظر آ رہا ہے، جبکہ اسے اس کی کوئی ضرورت اور عادت تھی نہیں۔ لہذا مزاج سے دکھاوا، غرور اور تکبر کو بھی نکالے، اگر نہیں نکالیں گے تو مالی معاملے میں ایسے ہی حلال کی راہوں سے نکل کر حرام کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تیسری چیز جو چیز ہے کہ انسان آج کل دنیا کے معاملے میں واہ واہی چاہتا ہے، داد چاہتا ہے، مکان اچھا ہو لوگ ہمیں اچھا کہیں، کپڑا بھی ایسا ہو کہ لوگ اچھا کہیں، ہمارا کھان پین ایسا ہو کہ لوگ اچھا کہیں، ہماری سواری ایسی ہو کہ لوگ اچھا کہیں، شادی بیاہ ایسی ہو کہ لوگ ہمیں اچھا کہیں۔ ہر معاملے میں انسان اللہ اور اس کے رسول کی رضا اور خوشنودی کو چھوڑ کر انسانوں پر اس طرح سے نظر ڈال چکا ہے کہ اس کے ہر کام میں انسان اس کی تعریف کرتا ہوا نظر آئے۔ یہی معاملہ ایسا ہو چکا ہے کہ جن انسان کو مالی میں اعتدالیوں کی طرف لے جا رہا ہے، قرضوں کی طرف لے جا رہا ہے، سود کی طرف لے جا رہا ہے، لون کی طرف لے جا رہا ہے۔ حال یہ ہو چکا کہ گناہ کو خوشی سے کر رہا ہے مگر اسے اللہ اس کے رسول کے احکام کی کوئی فکر نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو مزاج ہے نا اس کو نکالے، دنیا کیا کہتی ہے جانے دیں، اگر ہم نے اچھا کیا ہے خدا نے قبول کر لیا تو یہی ہماری کامیابی ہے۔ تیسری اہم چیز شہرت کی ہوس، بہت دکھنا چاہتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے تو اٹھا کر کے جو ہے نا اخبار میں ڈالنا چاہتا ہے، چھوٹے چھوٹے بھی کام کرنا چاہتا ہے تو بہت دکھاوا چاہتا ہے۔ یہ دکھاوے کی جو خواہش ہے نا یہ انسان کو کہیں نہ کہیں مالی بے اعتدالیوں کا شکار کر رہی ہے اور اسراف کی طرف لے جا رہی ہے۔ سماج سے اس چیزوں کا بھی خاتمہ ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز کہ انسان غفلت اور لاپرواہی کا بہت شکار ہو چکا ہے کہ ہم کہاں خرچ کر رہے ہیں اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اولادیں کہاں خرچ کر رہی ہیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ کیا ہمیں اور آپ کو حیرانی نہیں ہوتی کہ مسلمانوں کی شادی ہال میں پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں؟ سری حرام ہے جسے مسلمان اتنا غافل ہو چکا ہے کہ اسے احساس ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارا عمل حلال ہے یا حرام ہے۔ انسان چھوٹے چھوٹے رسم کو ادا کرنے کے لیے گھر میں آج اس قدر غفلت کا شکار ہو چکا ہے کہ اگر پیسے دستیاب نہیں بھی ہیں تو اسے کہیں سے بھی لینا پڑے، چاہے حرام طریقے سے کیوں نہ جائے، اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ یاد رکھیں کہ اللہ نے اگر حلال دولت عطا فرمائی ہے تو کثرت کی نہیں برکت کی دعا کریں، خرچ کرنے کے معاملے میں احتیاط کریں، بیجا اخراجات کے شکار نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، لا علمی نہ ہو، واہ واہی کا معاملہ نہ ہو، شہرت کی ہوس نہ ہو اور غفلت بھی نہ برتیں، بلکہ کوشش کریں کہ ہم وہی کام کریں جس سے ہمارا خدا اور ہمارے رسول راضی ہو گئے۔ اور اگر آپ نے اس سے آگے بڑھانے کی کوشش کی مالی معاملے میں تو قرآن نے تو واضح فرما دیا ہے کہ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ کہ اے لوگوں مال کو بیجا خرچ نہ کرو، یعنی حلال مقام پر بھی ضرورت سے زائد خرچ نہ کرو، حرام تو اپنی جگہ، حلال کام میں بھی ضرورت سے زائد نہ خرچ کرو کہ حلال کام میں ضرورت سے زائد خرچ کرنے والا بھی اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اگر اللہ نے بہت دیا ہے تو خدا کی راہ میں خرچ کریں، خدا کے دین کے فروغ کے لیے خرچ کریں، رسول پاک کی سنتوں کو عام کرنے کے لیے کریں، اسلام کے نشر و اشاعت کے لیے خرچ کریں۔ یہ خرچ کرنا آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا۔ لیکن اگر آپ نے دکھاوا کے لیے، برتری کے لیے، واہ واہی کے لیے، ہوس کے لیے خرچ کر دیا تو یاد رکھ لیجیے یہ خرچ کرنا نہ آپ کو دنیا میں کام آئے گا نہ آخرت میں کام آئے گا، بلکہ یہ معاملہ تو آپ کے لیے دنیا میں بھی بے سکونی کا سبب بنے گا اور آخرت میں بھی بے سکونی کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حلال کمانے اور اس کا صحیح جگہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔